106 بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغمبر اسلام نے مکہ میں جو عملی جد و جہد شروع کی تھی اس کی اہم بات یہ تھی کہ وہ خارجی دنیا کے خلاف رد عمل کے طور پر وجود میں نہیں آئی. یعنی آپ کی موومنٹ کوئی ری ایکشنری موومنٹ نہیں تھی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ کام کسی ری ایکشن پر بیسڈ نہیں تھا. ذرا ہم اپنا جائزہ لیں کہ عموماً ہم بہت ذوق شوق یا بہت بھاگ دوڑ سے یا مجاہدہ جو ہے وہ کن کاموں میں کرتے ہیں جب ہمارا کسی سے مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب ہم کسی ری ایکشن کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کسی ری ایکشن پر بیسڈ نہیں تھا. جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کسی خارجی دنیا کے خلاف کوئی رد عمل نہیں تھا بلکہ خود اپنے مثبت فکر کے تحت وضع کی گئی تھی. آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے گرد و پیش وہ تمام حالات پوری شدت کے ساتھ موجود تھے جو عام طور پر سیاسی، معاشی اور سماجی تحریکوں کی بنیاد ہوا کرتے ہیں، مگر آپ نے ان میں سے کسی کو بھی دعوت کا عنوان نہیں بنایا. نہ تو آپ کی تحریک کوئی سیاسی تحریک تھی، نہ معاشی تحریک تھی کہ روٹی کپڑے مکان کا نعرہ نہیں تھا، سماجی تحریک نہیں تھی کہ کوئی مثلاً دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو عورتوں کے حقوق کی آزادی کے لیے ایک تحریک بنا لی جائے، یا بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو بچوں کو نجات دلانے کے لیے ایک تحریک یا ایک ادارہ بنا لیا جائے. سمجھ رہے؟ یعنی آپ کا کام کسی ایک خاص مشکل کے علاج کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک مثبت کام تھا، پرو ایکٹیو، بلکہ انتہائی یکسوئی کے ساتھ مندرجہ بالا پروگرام کی طرف پرامن جد و جہد شروع کر دی. پیغمبر اسلام کی بعثت جس زمانے میں ہوئی آپ کا وطن وقت کی سامراجی طاقتوں کی شکارگاہ بنا ہوا تھا. خاص طور پر عرب کا وہ حصہ جو نسبتاً زیادہ زرخیز اور مالدار حیثیت رکھتا تھا تمام تر اغیار کے ہاتھوں میں تھا. جزیرہ عرب کے شمال میں شام کا علاقہ پورے کا پورا رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا. اس کے اوپر روم کے ماتحت امرائے عرب کی حکومت قائم تھی. اسی طرح جنوب میں یمن کا علاقہ ایران کے زیر اقتدار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں جو ایرانی گورنر مقیم تھا اس کا نام باغان ہے. عربوں کے ہاتھ میں صرف حجاز، تہامہ اور نجد کے علاقے تھے. ان کے علاوہ کچھ چٹیل اور بے آب و گیاہ بیابان یعنی جنگل تھے، صحرائی علاقے جن میں کہیں کہیں کچھ زرخیز ٹکڑے نظر آتے تھے. کسرا شہنشاہ فارس نے جب آپ کے مکتوب کو پھاڑ دیا اور کہا یکتب الی بہذا وہو عبدی، میرا غلام ہو کر مجھ کو اس طرح لکھتا ہے، اس کا محرک یہی سیاسی پس منظر تھا. یعنی وہ عربوں کو ایک طرح سے اپنا غلام سمجھتے تھے، اپنے سے نیچا سمجھتے تھے. پیغمبر اسلام کی پیدائش کے سال 570 عیسوی میں مکہ پر ابرہہ کا حملہ بھی اسی استحصال کا ایک جز تھا جو عرب کے جنوبی حصے پر قابض تھا. اسلام سے قبل خانہ کعبہ عرب کا ایک بہت بڑا بت خانہ تھا. اس میں تمام قوموں اور قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے. اس طرح وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس مقام بن گیا تھا. تمام سال لوگ مکہ آتے رہتے تاکہ اپنے بتوں کی زیارت کریں اور نظریں چڑھائیں. اس سے مکہ کی تجارت قائم تھی. ابرہہ نے چاہا کہ اس تجارتی مرکزیت کو اپنی طرف منتقل کر لے. وہ جنوبی عرب یمن میں حبشی فوجوں کا سردار تھا اور حاکم حبشہ کے ماتحت تھا. اس نے حبشی حاکم کو قتل کر دیا اور خود حاکم بن گیا. حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مجبوراً اسے حاکم تسلیم کر لیا. ابرہہ مذہباً عیسائی تھا. اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا. اس گرجا کے چند کاریگروں کے نام بھی تاریخ میں محفوظ ہیں. اب اس نے گرجے کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کیا تاکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور مکہ کی تجارتی اہمیت صنعاء کی طرف منتقل ہو جائے. مگر جب ساری کوشش کے باوجود وہ زائرین کو اپنی تعمیر کردہ عبادت گاہ کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے ارادہ کیا کہ مکہ کے کعبہ کو ڈھا کر ختم کر دے تاکہ لوگ مکہ کی بجائے صنعاء آنے پر مجبور ہو جائیں. چونکہ وہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا وہ ہاتھی والے کے نام سے مشہور ہوا. عرب کی تاریخ میں یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ وہ جس راستے سے گزرا عربوں نے اس کا نام صراط الفیل رکھا، یعنی ہاتھی والا راستہ، کیونکہ ہاتھی ہر زمین پہ نہیں چل سکتے نا، تو مخصوص روٹ سے آیا تھا. وہ جس چشمے پر قیام کیا اس کو عین الفیل، جس شہر میں داخل ہوا اس کو باب الفیل کہا گیا، جس سال اس نے حملہ کیا اس کا نام عام الفیل پڑ گیا.
یعنی اتنا اہم واقعہ تھا یہ. ان حالات میں قیادت کے معروف تصور کا تقاضا تھا کہ آپ پڑوسی حکومتوں کی استعماری سیاست کے خلاف ایک جوابی سیاسی تحریک اٹھائیں اور وطن کو بیرونی اثرات سے پاک کرنے کے لیے لوگوں کے قومی جذبات کو بیدار کریں. مگر آپ نے اس قسم کی کوئی تحریک اٹھانے سے مکمل پرہیز کیا. اسی طرح اس وقت کی عرب دنیا غیر ذی زرع ہونے کی وجہ سے معاشیات کی کسی ذاتی بنیاد سے یکسر محروم تھی. یہ اس ریگستانی علاقے کے ایک ایک شخص کا مسئلہ تھا اور نہایت آسانی سے ایک انقلابی تحریک کا عنوان بن سکتا تھا. مگر آپ نے اس قسم کے کسی بھی اقتصادی نعرے سے مکمل طور پر پرہیز کیا. ایک بار مکہ کے شرفاء کی ایک جماعت غروب آفتاب کے بعد کعبہ کے سامنے جمع ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت کے لیے بلایا. آپ نے جب اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمارا ملک سب سے زیادہ تنگ حال ہے. دنیا میں ہم سے زیادہ بے آب کوئی نہیں. ہمارے لیے زندگی نہایت مشکل ہے. بس اپنے رب سے کہیے کہ وہ ان خشک پہاڑوں کو ہم سے ہٹا دے جنہوں نے ہمیں تنگی میں ڈال رکھا ہے، اور ہمارے لیے ہمارے ملک کو کشادہ کرے اور اس میں شام اور عراق جیسی ندیاں جاری کر دے. مکہ کے سرداروں کی یہ تقریر اس پس منظر میں تھی کہ نجد اور حجاز کے پہاڑوں نے اس علاقے کو سمندری ہواؤں سے روک رکھا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں شام اور عراق کی طرح بارشیں نہیں ہوتی اور سارا علاقہ خشک پڑا رہتا ہے. اس طرح یہ اقتصادی ابتلا یعنی آزمائش آپ کو زبردست موقع دے رہا تھا کہ آپ ایک اقتصادی مشن لے کر اٹھیں، آنن فانن لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیں. مگر آپ نے اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو تمام تر کلمہ توحید کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا. اگرچہ بعد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ دعوتی مہم میں ہر قسم کے سیاسی اور اقتصادی امکانات بھی چھپے ہوئے ہیں، مگر وہ بالواسطہ نتیجہ کے طور پر آتے ہیں، نہ کہ براہ راست جد و جہد کے طور پر. کیا سمجھ آئی بات؟ اصل میں یہ بات آپ کے لیے سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت جبکہ آپ دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ملک میں ملکی سطح پر، عالمی سطح پر مختلف طرح کے مسائل اور ایشوز اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. جب بھی کوئی بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں 4 لوگ اکٹھے ہو کر کوئی پڑھنے لکھنے کا کام کر رہے ہیں ان کو اس طرف ڈائیورٹ کیا جائے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ایک بڑا جلوس نکالو تاکہ ہم فلاں ملک یا فلاں کام کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. ہمارے ہاں عموماً یہی ہوا ہے، جس نے بھی دین کا کام شروع کیا الٹیمیٹلی وہ سیاست میں اس طرح انوالو ہو گیا کہ نہ وہ سیاست رہی اور نہ وہ دین رہا، اور عامت المسلمین کی سوچ میں تبدیلی نہیں آئی. عوام کی جو سوچ ہے اس کے اندر گہرائی نہیں آئی. آج ہمارے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بالکل ان پڑھ ہے، نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے. وہ جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں. جب کبھی کسی کو اپنے کسی مفاد کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس آبادی کو جس کے اندر اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اپنا کوئی شعور نہیں ہے، اس کو جس طرح چاہتا ہے یوز کر لیتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے والوں کو بھی اعلیٰ درجے کا شعور دیا تھا. جب انسان انسانیت کے درجے پر آتا ہے، جب اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے باقی چیزوں کو پہچاننا، اچھے برے کو پہچاننا اور دنیا کے باقی جو امکانات ہیں سیاسی یا معاشی ان سے فائدہ اٹھانا پھر کچھ مشکل نہیں رہتا. اب دنیاوی ٹرمز میں دیکھیے، جاپان نے اگر ترقی کی ہے تو کیا صرف سیاسی نعروں سے یا صرف جلوس نکال کے؟ اگر کوریا نے ترقی کی ہے تو کس بنیاد پر؟ چائنا نے ترقی کی ہے تو کس بنیاد پر؟ انہوں نے اپنی دنیا کے لیے کام کیا ہے. کس طریقے پر؟ اب دیکھیے کہ جس وقت ہم آزاد ہوئے ہیں اس سے 1 سال بعد اسرائیل آزاد ہوا ہے. ان کی معاشی حالت دیکھیں، اپنی دیکھیں. چائنا، جاپان، کوریا، جتنی بھی اس صدی میں جن قوموں نے بہت ترقی کی ہے ان کی ترقی کی بنیاد کیا چیز بنی ہے؟ آئیڈیالوجی بیسڈ ایفرٹ. ایک ایک شخص اہم تھا نا، ہر ایک کو اہمیت دی گئی ہے، ہر ایک کو تعلیم دی گئی، ہر ایک کی سوچ کو یعنی سپریشن ختم کی گئی، اور صرف ایک طبقے نے محنت نہیں کی، سب کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے. اصل چیز تو احساس اور شعور کا بیدار ہونا ہے، اور مقصد، ایک کامن مقصد قوموں کی زندگی میں ان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک راہ دیتا ہے. اور ذاتی مفاد پر قومی مفاد یعنی اجتماعی سوچ کو ترجیح. تھوڑی دیر کے لیے آپ صرف اتنا سوچئے کہ اگر آپ کے جسم کا کچھ حصہ پیرالائزڈ ہے
اس میں بلڈ سرکولیشن ہی نہیں ہو رہی. آپ کتنا بھاگ سکتے ہیں؟ آپ کتنا دوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، چل ہی نہیں سکتے. آپ تو بیٹھ جائیں گے. تو جس قوم اور جس ملک کے 70% کو چھوڑیے 50% لوگ علم سے آ رہی ہوں، شعور سے آ رہی ہوں، بنیادی زندگی کی ضروریات سے آ رہی ہوں، وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ شعور نہیں جاگا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو جب تک سب نہیں چلیں گے نا، جب تک سب کی سوچ بیدار نہیں ہوگی، سب جب تک کام نہیں کریں گے، جب تک سب کے اندر ایک تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک ہر لیول پر کام نہیں ہوگا، اس وقت تک بے حد مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعوت کا آغاز حضرت خدیجہ سے کیا تھا، وہ حجۃ الوداع پر 1,40,000 ہو گیا تھا. وہ تعداد 1,40,000 ہو گئی تھی. ہر ایک کو اہمیت کا احساس. اور ہمارا حال کیا ہے؟ اب اتنا ٹائم ہو گیا، بس جلدی چھٹی ہو، گھر بھاگے، اور گھر پہنچ کے کرنا کیا ہے؟ اور نتیجہ کیا نکلا؟ آپ دیکھ رہے نا، سیاسی فرقہ واریت ہے، مذہبی فرقہ واریت ہے، معاشی فرقہ واریت ہے، صرف قوم گروہوں میں بٹی ہے اور انسان کو انسان سے نفرت ہو گئی. جب تک انسانوں کے اندر ایک اجتماعی روح نہیں آتی، اکٹھے مل کر کام کرنے کا جذبہ نہیں آتا، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے. آپ دھوکہ دیا گیا نا، بارہا دھوکہ دیا گیا ہے. کہا کچھ گیا کہ کیا کچھ گیا. اکثر لوگ بڑے کھلے عام مجھے کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں کہ کس دن آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی بناتی ہیں اور کس دن آپ قرآن کے نام پر آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کو کسی اور مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں. اس لیے کہ اس قدر دھوکہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اسلام کا نام لے کے بھی مقاصد کچھ اور حاصل کیے. اس اعتماد کو بحال کرنا اور اس ایک کلمہ توحید پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور طریقہ تھا، کوئی کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں. ہمارے سامنے ایک مقصد بہت اچھی طرح پوری ایمانداری اور خلوص کے ساتھ واضح ہونا چاہیے کہ ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مخلوق کو خالق سے جوڑنا، شعور بیدار کرنا ہے، اپنی ذات کی معرفت دینی ہے، رب کی معرفت دینی ہے، اور پھر جو قرآن نے انہیں راہ بتائی ہے اپنے حالات میں رہ کر اس راہ پہ چلتے ہوئے دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرنی ہے. اگر وسعت نظر نہیں آئے گی تو شیطان کے قابو میں ہے نا، اور شیطان پھر ہمیں سیدھے رستے سے تو ہٹا دے گا. آج صبح ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ میں نئے آنے والوں کو، ٹھیک ہے علوم القرآن پڑھیں گے، قرآن کی اوتھینٹسٹی پڑھیں گے، سب کریں گے، لیکن قرآن کی ایک بریف سی ہسٹری پر شروع میں ایک لیکچر دے دوں کہ تھوڑی سی کاغذ کی تاریخ کہ کاغذ کب بنا. کیونکہ پچھلی کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کتاب کی حفاظت لوگوں سے طلب کی تھی. استحفاظ باب استفال سے طلب ہے نا، اس میں لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کتاب کی حفاظت کا کام لیا، لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے، پھر اس کے لیے اسباب پیدا کیے، پھر اسی دور میں آگے پیچھے پیپر ایجاد ہوا، پھر اس میں بغداد میں سب سے پہلے کب پیپر بنا، پھر قرآن کیسے لکھا گیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، پھر کس دور میں ابن مقلہ نے جس طرح خط کوفی میں اس کو ایک خوبصورتی دی، حجاج بن یوسف نے جس طرح زبر زیر پیش لگائی. میں چاہتی تھی کہ تھوڑی سی ایک بریف سی ہسٹری یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے دین اور باقی دینوں میں فرق کس چیز کا ہے. بنیادی طور پر کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے تاریخی اعتبار ہیں، یعنی تاریخی اعتبار سے ساؤنڈ گراؤنڈ رکھتا ہے یا ایک مضبوط بنیاد رکھتا ہے، جبکہ دوسرے ادیان جتنے بھی ہیں ان کے پاس کوئی تاریخی بنیاد نہیں ہے، ان کی تاریخ محفوظ نہیں ہے. اس دین کی تاریخ محفوظ ہے، اس وجہ سے اس کو فوقیت حاصل ہے باقی تمام ادیان پر. اور اس کو جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے، اپنی یوتھ کو، اپنی آئندہ نسلوں کو اور قرآن سیکھنے سکھانے والوں کو جب تک اس پر قائم نہیں کریں گے کہ یہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے ضرور حفاظت کا ذمہ لیا، لیکن اسباب کے پردے میں حفاظت کی ہے، یہ یاد رکھیے. اسباب کے پردے میں حفاظت کی، ہزاروں لاکھوں اس کے حفاظ ہیں، کاغذ میں اس کو محفوظ کیا گیا ہے. اس چیز کو مائنڈ میں رکھیے کہ ہر روز ایک نئے فتنے جو اٹھ رہے ہیں، ہمارا فوکس پھر اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ہم جس کتاب کو یا جس کتاب کو تھاما ہے اس سے نہیں دور ہٹنے پائیں، نہ اس کے معنی سے دور جائیں، نہ اس کی تفسیروں میں دور جائیں، اور نہ اس سے ہٹ کے جتنا آپ ٹیکسٹ کے کلوز ہوں گے، الفاظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، توجہ کے اعتبار سے، اتنا ہی بھٹکنے سے بچیں گے. اور جتنا اس کو چھوڑ کے دور جائیں گے اور نئے نئے فلسفوں میں پڑیں گے، اصل چیز کو گم کر بیٹھیں گے، وہ ایک غبار میں ہر چیز چھپ جائے گی. چلیے میں اس بات کو مکمل کرتی ہوں، آخری جملہ پھر پڑھوں گی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی براہ راست توجہ نہ دی، بلکہ اپنے آپ کو تمام تر، اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اپنے آپ کو تمام تر کلمہ توحید کی تبلیغ کے لیے وقف کیا. کلمہ توحید کی تبلیغ، یہی میرا اور آپ کا مشن ہے، کلمہ توحید کی تبلیغ، ایک اللہ سے جوڑنا سب کو. اگرچہ بات کی تاریخ نے ثابت کیا کہ دعوتی مہم میں ہر قسم کے سیاسی اور اقتصادی امکانات، یعنی جب یہ کلمہ توحید راسخ ہو گیا تو مسلمانوں کو مال بھی مل گیا اور وطن بھی مل گیا اور سب کچھ حاصل ہو گیا. پیغمبر اسلام کی پوری زندگی ثابت کرتی ہے کہ آپ کے نزدیک اصل اہمیت دعوت کی تھی. نبوت ملی تو آپ نے دوسری تمام باتوں کو چھوڑ کر ساری توجہ دعوت پر مرکوز کر دی. آپ نے اپنے اہل خاندان سے کہا کہ مجھے خدا نے اپنی پیغام رسانی کے کام پر مقرر کیا ہے، تم لوگ میرا ساتھ دو. آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر مدعو کیا. یہ تقریباً 40 مرد تھے جن میں سے 30 افراد جمع ہوئے. جب وہ کھانے سے فارغ ہو چکے تو آپ نے تقریر کی، مگر کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے نہ اٹھا. کیا یہ بات آپ کو حوصلہ نہیں دیتی اگر آپ کے خاندان والے آپ کا ساتھ نہ دیں اس کام میں؟ آغاز وہیں سے کرنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر وہاں سے انکار ہو. آپ نے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں تم لوگوں کی طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں. پس تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کی ذمہ داری میری طرف سے لیتا ہے اور میرے اہل میں میرا قائم مقام بنتا ہے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی بات کو دہرایا تو حضرت علی جو اس وقت نوجوان تھے انہوں نے کہا، میں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، تم اے علی، تم اے علی. ایک بار ابو جہل نے آپ کو پتھر کھینچ مارا جس سے خون بہنے لگا. یہ خبر آپ کے چچا عباس کو پہنچی. وہ اگرچہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے مگر خاندانی عصبیت جوش میں آئی. ابو جہل کو جا کر مارا اور پھر آپ کے پاس آ کر بولے، بھتیجے میں نے تمہارا بدلہ لے لیا. آپ نے فرمایا، چچا مجھے اس میں زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ اسلام قبول کر لیتے. قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے میدانوں میں اور ہماری مجلسوں میں آتا ہے اور ہم کو وہ باتیں سناتا ہے جس سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر تم سے ہو سکے تو اس کو ہمارے پاس آنے سے روک دو. ابو طالب نے اپنے لڑکے عقیل کے ذریعے آپ کو بلایا اور ان سے قریش کی بات کہی. آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ خدا کی قسم میں اس پر قادر نہیں کہ جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑ دوں، جیسے تم میں سے کوئی شخص اس پر قادر نہیں کہ سورج سے آگ کا ایک شعلہ جلائے. سورج سے براہ راست آگ نہیں جلا سکتا، اسی طرح میں اپنا یہ کام چھوڑ نہیں سکتا. یہ تھا وہ کنوکشن کا لیول جس نے آپ کو ہر مشکل میں جما کے رکھا. اور جب تک آپ کے اندر یہ کنوکشن نہیں، نمبر ایک مقصد بہت واضح ہو. کیا مقصد ہے میرے اس کام کا؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ سے لوگوں کو جوڑنا، نہ اپنی ذات سے نہ کسی اور چیز. اور دوسری چیز پھر اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. رشتہ دار ساتھ دیتے ہیں تو دیں، دوست ساتھ دیتے ہیں تو دیں، لیکن وہ بنیادی نقطہ نہیں محو ہونا چاہیے. یہ کہہ کر آپ رو پڑے. ابو طالب کو جواب دینے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ کے خاندان بنو ہاشم کو چونکہ مکہ میں ہر قسم کی سیادت یعنی سرداری حاصل تھی، ابتداءً لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ باحوصلہ نوجوان شاید بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا ہے. مگر آپ کے مسلسل عمل نے ثابت کر دیا کہ آپ کے سامنے آخرت کی پیغام رسانی کے سوا اور کچھ نہیں. ہو سکتا ہے آپ پر بھی اسی قسم کے قیاس آرائیاں کی جائیں کہ ابھی آپ بڑی اپنی اہمیت جتانا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی اور منصب چاہیے اور آپ معلوم نہیں کس دنیا کے کام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن وقت ثابت کر دے گا کہ آپ کے اندر جو سچائی ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے. ایک مرتبہ آپ نے ابو جہل کو دعوت دی تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے رک جاؤ گے؟ تم یہی تو چاہتے ہو کہ ہم گواہی دیں کہ تم نے پہنچا دیا، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے پہنچا دیا. شیب ابی طالب کی پناہ گزینی کے زمانے میں حرام مہینوں میں پابندی ختم ہو جاتی تھی. آپ کے خاندان کے لوگ اس موقع کو خرید و فروخت میں استعمال کرتے تھے. وہ قربانی کے جانوروں کے گوشت جمع کرتے تاکہ ان کو سکھا کر رکھ لیں اور سال کے بقیہ مہینوں میں کھاتے رہیں. مگر آپ اس فرصت کے موقع پر قبائل کی قیام گاہوں کی طرف نکل جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت پہنچاتے. یعنی جس وقت لوگ اپنی دنیا کی معاشیات کا بندوبست کر رہے ہوتے تھے، آپ اس وقت کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کرتے. ہجرت کا سفر انتہائی نازک سفر تھا، مگر اس سفر میں بھی آپ نے دعوت و تبلیغ جاری رکھی. سیرت کی کتابوں میں اس سلسلے میں متعدد واقعات کا ذکر ہے. مثلا مقام غمیم پر بریدہ بن حسیب کو دعوت دینا، جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے 80 گھروں کا قبیلہ مسلمان ہو گیا.
اسی طرح رقوبہ گھاٹی پر آپ کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی، آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، وہ ایمان لائے، آپ نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا ہم قبیلہ اسلم کے لوگ ہیں، ہمارا پیشہ ڈاکہ زنی تھا، اس لیے ہم کو مہانان یعنی 2 ذلیل آدمی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم 2 باعزت آدمی ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ 3 مواقع آپ کے بتائے گئے ہیں کہ جب آپ انتہائی مشکل حال میں بھی اپنا کام نہیں بھولے۔ ایک شیب ابی طالب میں جب محاصرہ ختم ہوتا حرام مہینوں میں اور لوگ اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے جاتے تو آپ اس وقت بھی کس کے لیے جاتے؟ کلمہ توحید کے لیے۔ ہجرت کا سفر جو اتنا پرخطر سفر تھا، اس میں بھی آپ نے اپنا اصل کام نہیں چھوڑا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی مجبوری، کسی مصروفیت، کسی واقعے کی آمد پر ہم سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب شادی ہو رہی ہے تو دین کا کام نہیں ہو سکتا، اب پڑھائی ہو رہی ہے تو دین کا نہیں ہو سکتا، اب یہ ہو رہا ہے تو دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اس کو اپنے گلے سے اتارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے انداز میں، اس کی مصروفیت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹ نہیں سکتا۔ جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی، استقامت نہیں ہوگی، مستقل مزاجی ہمارے اندر نہیں ہوگی، ہر حال میں اس کو کر لینے کی جب تک تڑپ نہیں ہوگی، اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی۔ کروڑوں کی آبادی تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ صرف فرصت کے اوقات میں کام کرنے سے؟ آپ نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا کہ ملکوں کو فتح کرنا اور مال غنیمت حاصل کرنا بڑی چیز نہیں، بڑی چیز یہ ہے کہ تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ غزوہ خیبر میں جب آپ نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کیا تو ان سے فرمایا نرمی کے ساتھ جاؤ، جب ان کے میدان میں پہنچ جاؤ تو ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو بتاؤ کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی جو تم مال غنیمت میں حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کی زندگی میں یہ پہلو اس قدر نمایاں ہے کہ اس کا کوئی ایک عنوان دینا ہو تو وہ دعوت کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے عام رواج کے مطابق سیاسی، معاشی، تمدنی مسائل کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ساری توجہ دعوت اللہ پر مرکوز کر دی۔ ابتدا میں بظاہر یہ ایک کام نظر آتا تھا، مگر جب آخری نتیجہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ سرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ آ جائے تو باقی چیزیں خود بخود ہاتھ آ جاتی ہیں، یعنی سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے اگر یہ ایک کام پورا ہو جائے کہ اللہ کی بات دوسروں تک پہنچ جائے تو سب کام ہو جائیں گے۔ اور اگر لوگ اللہ سے ہی نہیں جڑے، دیکھیں نا، مثلاً آپ اگر ایک تنظیم بناتے ہیں کہ آئے ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ نے غریبوں کی مدد کر لی، بات ختم ہو، لیکن اگر آپ نے غریبوں کو اللہ سے نہیں جوڑا تو آپ نے کتنے ان کے مسئلے حل کیے؟ نہ ان میں توکل آئے، نہ قناعت آئی، نہ طہارت آئی، نہ نظافت آئی۔ جب تک آپ لوگوں کو اللہ سے نہیں جوڑتے، نہ ان کے اندر فرائض کی ادائیگی آئے گی، نہ ان کے اندر کوئی شعور اور احساس بیدار ہوگا کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا اور انہیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ زیادہ تر یہ ہوگا کہ آپ کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیں گے، آپ کا دیا ہوا کھانا کھا لیں گے اور پھر سارا دن پھر فارغ پھریں گے۔ تو جتنے بھی سطحی اور وقتی مقاصد ہیں لوگوں کی اصلاح یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے، وہ وقتی ہیں۔ ہاں، آپ ان تک اللہ کا کلمہ پہنچائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی باقی ضروریات بھی پوری کرتے جائیں، لیکن آپ کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اگر آپ خدمت خلق کرتے ہیں تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ دیکھیے، جب لوگ اللہ سے جڑیں گے تو زکوٰۃ نکالیں گے نا، جب ان کے اندر آخرت کی محبت آئے گی تو دنیا کی نکلے گی نا، جب ان کے اندر وسعت قلب آئے گی تو وہ دوسروں پہ خرچ کریں گے نا، جب ان کے اندر دوسروں کا درد پیدا ہوگا، ان کے اندر احساس پیدا ہوگا تو وہ ہر ایک کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جب ان کے ساری زندگی کے مقاصد یا سارے کام اللہ کی خاطر ہوں گے تو معاشرے کی ساری حالتیں بدلتی چلی جائیں گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے، وقتی طور پر آپ کبھی ایک زخم پہ مرہم رکھ دیں، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ، کبھی آپ عورتوں کو ظلم سے نجات دلا رہے ہیں، کبھی آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی آپ وقتی طور پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب سطحی کام ہے، جب تک اصل کام نہیں ہوگا باقی سب کام بیکار ہو جائیں گے اور زیادہ دور تک آگے فائدہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔